پورے ملک میں مبلغین، خطباء و ائمہ کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک میں فہم دین کورسز کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے۔ انشاءاللہ 29واں سالانہ فہم دین کورس مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور سے نشر کیا جائے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جن موضوعات کی اس وقت ملت کو، اہل سنت کو اشد ضرورت ہے، ان نہایت اہم، نادر و نایاب اور چھوٹے موضوعات پر 29ویں سالانہ فہم دین کورس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس اجلاس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا تحفظ ازحد لازم ہے، ایک فریضہ کی ادائیگی اور اس سے منسلک دیگر بہت سی عبادات کی حفاظت اس میں ہے کہ رمضان المبارک کے آغاز اور اختتام کے لحاظ سے جو شرعی طور پر طریقہ کار ہے اس کو اپنایا جائے۔ گزشتہ سال آپ نے دیکھا کتنے لوگ ہیں جن کا ایک روزہ ضائع کیا گیا، اور پھر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی قضا کی۔ کہہ تو دیا گیا کہ چلو قضا کر لیں گے، آغاز کے لحاظ سے بھی اور اختتام کے لحاظ سے بھی رؤیت ہلال کمیٹی نے بھی بے احتیاطی کی اور غلط طریقہ کار اپنایا، اور اس کے بعد بہت سے دیگر مفتیان کرام بھی ان کے ساتھ اسی نہج پہ چل نکلے۔ ہمارے اکابرین نے رمضان المبارک کے چاند اور عید الفطر کے چاند کے لحاظ سے صدیوں سے تسلسل کے ساتھ بڑا اہتمام کیا ہے۔ حضرت حافظ الحدیث امام اہل سنت سیدنا پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب قدس سر العزیز، نباز قوم الحاج ابو داود محمد صادق صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہم، ایسے اکابرین نے اس سلسلہ میں بڑی بڑی حکومتوں سے ٹکر لی اور لوگوں کی عبادت کو، اعمال صالحہ کو محفوظ کیا۔ آج ہم اس اجلاس میں اسلامیان پاکستان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ شعبان المعظم کی 29ویں تاریخ ہے اور شام کے وقت چاند کے طلوع ہونے کا امکان ہے۔ اس سلسلہ میں تمام شہروں میں چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ ایک فرض کی ادائیگی کے لیے چاند کا دیکھنا بھی بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ تو جہاں بھی چاند نظر آئے یا ہمارے پیغام کے ساتھ جو فون نمبرز ہیں ان پر رابطہ کیا جائے تاکہ اس کے بعد شرعی طریقہ کار کے مطابق شہادتیں لی جا سکیں۔ یہ پیغام جتنا نشر ہو سکے اس کو کیا جائے۔ اس سلسلہ میں جو قرآن و سنت کے احکام ہیں اور فقہ اسلامی کی جو تحقیقات ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم نے گزشتہ سال رؤیت ہلال سیمینار کے اندر تفصیلاً کئی گھنٹوں تک، اور اس کے ساتھ جو ٹیکنالوجی اور سائنسی طریقہ کار کے لحاظ سے جو ضروری امور تھے اس کو ہم نے بیان کیا۔ تو اس سیمینار کو بھی سنا جائے اور ان تمام امور کو سامنے رکھا جائے، اور شکوک و شبہات جو عوامی طور پر لوگوں میں غلط رائج ہو چکے ہیں ان کے رد کے لحاظ سے جو شرعی دلائل ہم نے دیے ان دلائل کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے شب و روز کے اندر رب ذوالجلال ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی
توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔